الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں مانیں گے، تیری بات پر یقین نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھ لیں اور اپنے سامنے دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں صاعقہ یعنی آسمانی بجلی یا کڑک نے آ پکڑا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر تمہیں ہم نے زندہ کر دیا. مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر نازل کیا ہم نے من اور سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، حکم ہوا کہ کھاؤ اور پیو ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے ہرگز تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم رغدا، جہاں سے تم چاہو کھلا. وادخلوا الباب، اور دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدن، جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے. وقولوا حطہ، اور زبان پر الفاظ مغفرت کے ہونے چاہیے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری سارے گناہ معاف کر دیں گے، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. پھر بدل دیا ان ظالموں نے اس قول کو، اس بات کو جو کہی گئی تھی ان کو، اور وہ کچھ کہنا شروع کر دیا جو نہیں کہا گیا تھا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے نازل کیا ظالموں کے اوپر رجزاً، عذاب، من السماء، آسمانوں سے، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ اطاعت سے نکل گئے تھے. ان آیات کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم گزشتہ کئی دروس سے یہ جو موضوع شروع ہوا ہے یہ بنی اسرائیل کی چارج شیٹ کا موضوع ہے. ان کے انعامات اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمائے، اور یہ بڑا تناظر ذہن سے کسی وقت محو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے ان انعامات کا یا بنی اسرائیل کی اس چارج شیٹ کا تذکرہ کیوں فرمایا. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ سیادت تبدیل ہو گئی، قیادت تبدیل ہو گئی، اور وہ قیادت اب امت مسلمہ کو مل رہی ہے. ان اسباب کا جائزہ لیا جا رہا ہے جن کی بنیاد پر ان لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل سے قیادت و سیادت چھینی، اور ان میں ان
ان اسباب کے اندر ان انعامات کا تذکرہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرمائے. اور یہاں پہ اللہ کریم نے اتنے اشارات کیے ہیں کہ کسی بھی چیز کو تفصیل سے بیان نہیں فرمایا. یعنی کیا اس کی تفصیلات تھیں، کس طرح سے بادل آئے، کس طرح سے من اور سلوہ نازل ہوا، کس طرح سے ان لوگوں نے اس کو سمندر کو پار کیا، اس کی کوئی تفصیلات نہیں، اشارات ہیں صرف. اور پھر اس میں ترتیب زمانی کا بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ کون سی چیز پہلے ہوئی، کون سی چیز بعد میں ہوئی، کوئی سیکوینس کا خیال بھی اس کے اندر نہیں ہے. اور مقصد صرف یہ ہے، یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیے، اس کے باوجود تمہارا طرز عمل کیا رہا، بس جستا جستا یہی بات فرمائی جا رہی ہے. یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 55 میں، کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، یعنی بنی اسرائیل کو پہلے سے خطاب جاری ہے، جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں. ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو، اس قوم کے 70 اخیار کو لے کر، ان کے بااثر لوگوں کو لے کر کوہ طور پہ تشریف لے گئے. اور یہ واقعہ ہے اس نافرمانی کے بعد کا جس کا ذکر پیچھے ہو چکا کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اور بچھڑے کی پوجا کے بعد اللہ کریم نے ان کے اوپر ایک جو سزا نازل کی، وہ جس کے بارے میں گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی کہ ارتداد کی سزا وہی ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کا ارتکاب کیا ہے ان کو قتل کر ڈالو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی بہتر ہے. اب اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے. اب ظاہر ہے جہاں اللہ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے. ان 70 لوگوں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور خود آگے تشریف لے گئے. اور جب وہاں سے اللہ کے احکام یا تورات لے کر واپس لوٹے، بالعموم تورات تختیوں میں لکھی ہوئی ملتی تھی، اور جب واپس لوٹے تو یہ لوگ اس بات کا یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ آپ کے ساتھ واقعتاً اللہ تعالی ہم کلام ہوتا ہے. اب اندازہ فرمائیے کسی قوم کی ہٹ دھرمی اور بددیانتی اور بے یقینی کا کہ ایک ایسا نبی جو صرف نبوت کا اعلان نہیں کر رہا بلکہ نبوت کے اعلان کے ساتھ ساتھ معجزے بھی دکھا رہا. یعنی عصا پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتا ہے، آپ اپنا بغل میں سے ہاتھ نکالتے ہیں وہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر وہی عصا ساری بنی اسرائیل قوم نے دیکھا، یہ وہی قوم ہے جنہوں نے دیکھا کہ وہ عصا مارا گیا تو اس سے سمندر جو ہے وہ اپنی پہاڑوں کی طرح پانی اس کا رک گیا اور سمندر کے اندر سے راستے بن گئے. اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بھی نجات عطا فرمائی. جگہ جگہ قدم قدم پہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے تھے یہ لوگ دیکھ رہے تھے. اس کے باوجود ان کی جو شیطنت تھی اور اندر کا جو شیطان تھا وہ ختم نہیں ہوا، اور یہ لوگ پھر بھی حضرت، اور شک ختم نہیں ہوا، ہر موقع پر شک کرتے تھے. شک اور اضطراب یہ دو بنیادی خصوصیات ہے بنی اسرائیل کی قوم کی، کہ ایک تو کسی بات پر ٹھہرتے نہیں تھے، ذرا بھی صبر نہیں کرتے تھے، اور دوسرا ہر چیز میں شک کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام پر باوجود معجزے دیکھنے کے وہ شک کر رہے ہیں. حالانکہ نبی جب آتا ہے تو نبی پر ایمان لانا یہ بنیادی بات ہے. اور ایمان کے بارے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے آمن بہی اور ایک ہوتا ہے آمن لہو. آمن بہی بنیادی طور پر ویسے تو دونوں قریب المعنی ہیں اور ملتے جلتے اس کے مفاہیم ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے آمن بہی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایقن بہی، اس کے اوپر پورا یقین کرنا، جو ہم کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ یہ زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی تسلیم کرے، اس کی تصدیق کرے، تو یہ ایمان ہوتا ہے. اور والعمل بالجوارح وہ اس کا لازمی نتیجہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایمان لہو کی بات کرتے ہیں، آمن لہو، کسی چیز کے لیے ایمان لانا، تو اس کا معنی ہوتا ہے صدقہ و اعتمد علیہ، اس کی تصدیق کی اور اس کا اعتبار کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات دے دی، میں اللہ سے ہم کلام ہو کے آ رہا ہوں، تو یہ کہتے ہیں لن نؤمن لک، ہم تیری بات کی تصدیق کیسے کریں، ہم تو بات مانتے ہی نہیں، ہم نے دیکھا نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے
ساتھ ہم کلام ہوا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، کیسے تورات ملی ہے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خود اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عدم اعتماد تھا اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، اللہ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کڑک نے ہاتھ پکڑا، دیکھتے ہی دیکھتے ملیا میٹ ہو گئے سب۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کی تشریح علماء نے کی ہے کہ جب وہ کڑک ان کے اوپر پڑی، ایک طرف سے پڑنا شروع ہوئی اور جب وہ گرنا شروع ہوئے تو دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھیں گر رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ملیا میٹ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر بجلی گرا دی جائے، حالانکہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ رب ارینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا۔ اور ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار بھی کوئی نہیں کیا کہ تو یہ غلط مطالبہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط عائد کر دی صرف سمجھانے کے لیے کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا فَسَوْفَ تَرَانِی، پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور اس سے پھر ایک لمبی بحث ہے جو اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان چلی ہے کہ اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہے کہ نہیں ممکن۔ اسی آیت سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے، اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں اشاعرہ کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عتاب نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ناراضگی کا اظہار، ان کے اوپر کیوں عتاب نازل ہوا؟ اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا تھا، وہ اللہ کو دیکھنے کا تو نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ اللہ مجھے دکھا کیف تحیی الموتى، رب ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے کو دیکھیں، مطالبہ رؤیت باری تعالیٰ کو، یا ہم دیکھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالبہ جو رؤیت احیاء موتا تھا کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو کیسے زندہ کرے گا وہ دکھا، وہ دونوں جو باتیں ہیں اس میں شک کوئی نہیں تھا، اس میں شک تھا، ایک تو فرق یہ ہے۔ اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا نا، اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا اللہ ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو صرف اس لیے اپنے اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے سے مانتا ہوں ایمان موجود۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا وہ صرف دیدار الہی کا شوق تھا، جس سے آپ ہم کلام ہوں، جس سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہو، اتنی بڑی سعادت ہے۔ دیکھیں ایک تو بات ہے نا دنیا میں کسی سے ہم کلام، آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہوں، کسی کے ساتھ آپ کو ذرہ بھر بھی کوئی تعلق خاطر ہو اور اس کے ساتھ آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہو، اور ہم کلامی بھی ایسی کے درمیان میں کوئی اور نہ ہو، اور آپ براہ راست گفتگو کر رہے ہوں، تو اس میں شوق دیدار کا بڑھ جانا یہ بالکل فطری بات ہے۔ اور پھر کلام ہو رہا ہو اللہ کے ساتھ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہو، تو دیدار الہی کا شوق پیدا ہو جانا یہ بالکل فطری بات ہے، وہ کسی شک کی بنیاد پر نہیں تھا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالبہ۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ ایمان کی شرط کے طور پر نہیں تھا۔ یہ دو بنیادی فرق ہیں، ایک تو شک اور دوسرا ایمان کی شرط نہیں۔ ایمان کی شرط رکھ کے آپ جو بھی مطالبہ کر دیں گے وہ جرم ہوگا۔ وہ یہ اس کی مثالیں میں قرآن پاک میں بھی ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملتی ہیں کہ جو بھی کوئی مطالبہ ایمان کی شرط کے طور پر آئے اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر وعید آتی ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم، حتیٰ کہ معجزہ دیکھنے کا مطالبہ بھی، یہ تو رؤیت باری تعالیٰ کا مطالبہ ہے نا، معجزہ دیکھنے کا مطالبہ بھی ہو تو اس پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو یعنی ایمان کی شرط رکھ کے کسی سے مطالبہ کرنا، کسی نبی سے بھی، حتیٰ کہ اللہ کو کہنا، اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ یہ ہو جائے تو میں ایمان لاؤں گا، تو ایمان کی شرط رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص کرے تو یہ ہے اصل میں جرم۔ تو نبی کریم، ایک تو مثال اس کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 115 کے اندر ہے، جہاں مائدہ کے نزول مائدہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 112 کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پورا ذکر کیا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ایک مائدہ اتار دے. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، کہ چنا چنایا دسترخوان اوپر سے نازل ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر من اور سلوہ، جس کا ذکر اسی آیت میں آ رہا ہے آگے، من اور سلوہ اگر یہودیوں کے اوپر نازل ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مائدہ کیوں نہیں نازل ہو سکتا؟ تو وہ مائدہ نازل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ دیا. اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ تو ہمارے اوپر ایک مائدہ آسمان سے نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قل انی منزلھا لکم، میں یہ نازل کر دوں گا. یہ نازل کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، فمن کافر من بعد، یہ تم ایمان کی شرط کے طور پر رکھ رہے ہو، اور اگر اس کے بعد پھر بھی کسی نے کفر کیا، اللہ اکبر، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کو پھر میں وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کسی کے اوپر عذاب نہیں کیا ہوگا. یعنی تاریخ کا اشد ترین عذاب اس کے اوپر آئے گا اگر کسی نے ایسا مطالبہ کیا. اور اس مطالبے، یعنی یہ ایمان کی شرط کے طور پر مطالبہ. اس لیے جب سورۃ المائدہ کو ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ المائدہ کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ المائدہ نازل ہوا تھا. مفسرین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ المائدہ نازل ہوا تھا کہ نہیں، لیکن اللہ کے اس فرمان سے لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مطالبہ سے دستبردار ہو گئے ہوں گے کہ میں یہ مجھے نہیں چاہیے. اور اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے کہ مشرکین مکہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ صفا کی پہاڑی اگر سونے کی بن جائے تو ہم سب ایماندار ہو جائیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا، اور فرشتے تبرانی کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا. اس فرشتے نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی، وہ الفاظ سورۃ المائدہ کے ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ. آ کے فرشتے نے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرؤک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں. وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے آپ کے لیے، ان شئت اصبحت لهم الصفا ذهبا، اگر آپ کی یہی خواہش ہے کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم بنا دیتے، وہ بن جائے گی، وہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جیسے یہاں کہا انی منزلھا، قال انی منزلھا، میں نازل کر دوں گا، اگر آپ کو مائدہ ہی چاہیے تو آ جائے. وہ ایمان کی شرط کے طور پر، یہاں ایمان کی شرط کے طور پر وہ صفا کی پہاڑی کو مانگ رہے ہیں. انہوں نے فرشتہ آ کے کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہاڑی تو بن جائے گی سونے کی، لیکن ایک بات یاد رکھے، فمن کفر منہم، اس کے بعد اگر کوئی کافر رہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین. یہ بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں. پھر میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کبھی کسی کے اوپر عذاب نہیں کیا ہوگا. اور دوسرا آپشن اس میں اس روایت میں ہے کہ اس نے فرشتے نے آ کے یہ بتایا، اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا رہنے دیں، اس طرح کے معجزات کو رہنے دیں، بلکہ فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ تو واپسی کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھ، اور وہ سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے. مطالبہ رویت شرط کے طور پر یہ جرم ہے. یہ تھا اصل میں ان کے ساتھ ان سے جو جرم ہوا ہے. وگرنہ اگر انسان اللہ سے خواہش کر دے اپنی اس اشتیاق کی بنیاد پر، اس شوق کی بنیاد پر، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کریں یا ابراہیم علیہ السلام کریں یا ان کے اسوہ پر چلنے والا کوئی بھی شخص کرے، تو یہ جرم نہیں ہے. یہ جرم انہوں نے کیا تھا کہ شک کی بنیاد پر، دو بنیادیں، اور دوسری بنیاد کہ مطالبہ کیا تھا ایمان کی شرط کے طور پر، اس لیے وہ جرم قرار پایا. فاخذتکم الصاعقہ، بجلی کی کڑک نے، آج صاعقہ کہتے ہیں کڑک. سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا رجفہ، کہ ان کے اوپر جو رجفہ آیا، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو. تو ایک ہی واقعہ ہے، وہاں رجفہ کہا یہاں صاعقہ کہا، تو کوئی صاعقہ ہوتا ہی نہیں جس میں رجفہ نہ ہو. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں کہ جب کبھی زلزلہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کڑک اور بجلی، یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی. ایسا عذاب تھا کہ ساتھ زمین ہلا دی گئی اور ساتھ اوپر سے بجلی کڑکی، اور وہ سب جو ہے بلیامیٹ ہو گئے. وانتم تنظرون، دیکھتے ہی دیکھتے سارا وہ کام خراب ہو گیا.
مر گئے سب. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے زندہ کیا. بعثناکم، پھر اٹھا دیا. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد. اب یہ اللہ کا خاص کرم ہے. جو مر جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہوا ہے، مفسرین کو یہاں پہ، کہ یہ جو موت تھی یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوشی تھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے، اور انسان جب فوت ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی فوت ہو جاتا ہے، بظاہر تو جیسے سویا ہوا ہے، لیکن یہاں سے واپسی ہو جاتی ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہوتی. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بے ہوشی تھی، یہ موت نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بے ہوشی طاری کی اور پھر اس کے بعد زندہ کر دی. اگر یہ صرف بے ہوشی ہو اور بے ہوشی ہونے کے بعد کوئی شخص دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ کائنات کا کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے، تو یہ معمول کے واقعات. یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر یہاں ذکر کر. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انعام کے طور پر ذکر کیا اور خاص انعامات کا ذکر کیا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وہ کچھ فضیلتیں عطا کی جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دنیا میں نہیں تھی دی تھیں. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو موت تھی وہ بھی حقیقی تھی، اور اس کے بعد جو دوبارہ وہ مر کے جی اٹھے یہ بھی حقیقی تھا. اس لیے اللہ کریم ذکر فرما رہے ہیں کہ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، من بعد موتکم. تو اس موت کا مطلب حقیقی موت ہوگا، بے ہوشی نہیں ہوگا. لعلکم تشکرون، بے ہوش ہو کے کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ تو کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ تو معمول کی بات. یہ خاص بات ہے کہ مر گئے پھر زندہ ہو گئے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس کس قسم کے انعامات سے نواز رہا ہے. اللہ اکبر. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اگلا انعام ایک اور کہ تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. ظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کر دیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کم و بیش 6 لاکھ تعداد تھی بنی اسرائیل کی جب انہوں نے دریا عبور کیا. بحیرہ قلزم جب عبور کیا ہے تو 6 لاکھ کے قریب تھے. اور جہاں پہ 6 لاکھ موجود ہوں اور 40 برس تک ایک ہی میدان میں بیٹھے رہیں، 40 برس تک یہ ایک ہی میدان میں بیٹھے رہیں، تو 6 لاکھ لوگوں کا 40 برس کے اندر ان کی تعداد کتنی بڑھے گی اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ بالکل بڑھتی ہوئی تعداد تھی. اور 6 لاکھ لوگوں کو سیٹل کرنا کسی بھی جگہ پہ آج جدید ترین دنیا میں کسی بھی ملک میں مہاجرین کی اور یہ پناہ گزینوں کی یہ جو ریفیوجیز ہوتے ہیں ان کی تعداد چند ہزار آ جائے نا تو لوگ شور مچا دیتے ہیں. اور ہم شور روزانہ میڈیا میں سنتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ کے ریفیوجیز فلاں جگہ داخل ہو گئے، ہم کہاں ان کو سیٹل ڈاؤن کریں، ہم کیسے کریں. عالمی سطح پر امداد کی اپیلیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب عالمی سطح پر امداد کی جائے. کیوں؟ ان کی سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہے. تو سیٹلمنٹ لاکھوں لوگوں کی کسی ایک جگہ، اور وہ جگہ کیا تھی؟ وہ میدان تھا، پہاڑ تھے، اور پہاڑ اور صحرا، کچھ بھی اور نہیں تھا. وہاں پہ یہ لاکھوں لوگ، ان کو کیسے بسانا تھا، ان کا انتظام کیسے کرنا تھا، کھانا کہاں سے آنا تھا، اور ان کے گھر کیسے بنانے تھے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اور کوئی حکومت وہاں پہ موجود نہیں تھی. اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آج جدید ترین دنیا میں بھی کسی بھی ملک کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ملک جو ترقی یافتہ ترین ملک ہو اس کو بھی اگر 6 لاکھ لوگوں کو سیٹل کرنے کا ٹاسک دیا جائے تو وہ اکیلا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہارا پھر انتظام سارا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ موسم کی شدت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا سایہ کر دیا. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بادل کا سایہ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ ایک ہی جگہ فکس تھا، بلکہ جہاں یہ لوگ جاتے تھے ساتھ ساتھ سایہ چلتا تھا. اور اس سے ہر طرح کے موسمی اثرات سے ان کو بچاؤ ہوتا، صرف دھوپ سے نہیں. رات کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پہ اگر بادل ہوئے ہوں اور آدمی کھلے میدان میں بھی پڑا ہو، بادلوں کی موجودگی میں اوس نہیں پڑتی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل انتظام کیا ہے، اور یہ بالکل خاص الخاص ہے، یہ عام بادل نہیں، اور وہ جو بادل کا سایہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رات کو بھی محفوظ تھے ہر طرح کے موسم کی شدت سے، اور دن کو بھی محفوظ تھے ہر طرح کی موسم کی شدت سے. یہ ہے اللہ کا انعام کہ ان کے لیے کیمپنگ سسٹم آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اب ان کو کیمپ بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ جہاں جاتے تھے ان کا کیمپ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یہ معنی ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اب رہ گئی بات کھانے پینے کی. رہائش کا انتظام تو ہو گیا کہ پورا صحرا ہے، اور وہ 2 جو حصے ہیں بحیرہ قلزم کے،
خلیج عقبہ اور خلیج سویس، اس کے درمیان میں یہ صحرائے سینا یا صحرائے سینا قرآن کی زبان میں، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ ایک لمبا چوڑا میدان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انتظام کر دیا. رہائش کا انتظام تو ہو گیا. دوسرا تھا کھانے پینے کا. کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا. من، لفظ من کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا، اور یہ چونکہ عبرانی اور عربی بہت یہ قریب زبانیں ہیں دونوں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ دونوں ہی الفاظ جو ہیں من بھی اور سلوہ بھی، ان کے معنی جو عربی زبان میں ہے وہی تقریباً عبرانی زبان میں بھی. تو من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. بعض لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے کہ جب وہ نازل ہونا شروع ہوا تھا تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، اور جیسے ہم کہتے ہیں ماں کیا ہے، اس طرح سے ماں کی جگہ وہ لوگ لفظ من استعمال کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے من یہ کیا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ یہ کھانے کی چیز ہے. ظاہر ہے وہ اوس کے قطروں کی طرح پڑتی تھی، اور پڑھتے پڑھتے اس کے ڈھیر لگ جاتے تھے، اور یہ بالکل دھنیا کے دانے کی طرح بہت ہی میٹھی اور شیریں انتہائی ذائقہ دار چیز. بعض لوگوں نے اس کی تعویلات اور بھی کی ہیں. انہوں نے کہا جی شہد کی طرح کا کوئی مشروب تھا جس کو من کہا جاتا ہے. لیکن لفظ من کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے احسان کرنا. یہ اللہ کا احسان تھا. سلوہ جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ہمدردی اور خیرخواہی. تو یہ ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ کوئی پرندے تھے بٹیر کی شکل کے یا چڑیا کی طرح کے پرندے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس آتے تھے. جہاں کہیں ان کا پڑاؤ ہوتا ان کے ارد گرد وہ پرندے تھے. اس کے بارے میں بھی مختلف قسم کی روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ پرندے قریب ہی ان کے آتے تھے، یہ اپنے ہاتھ سے اتنے قریب آ جاتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے، اور پکڑ کے ان کو بعد ازاں بھون کے یا پکا کے کھا لیتے تھے. لیکن ایک روایت یہ ہے کہ وہ جانور آتے تو اڑتے ہوئے تھے، لیکن جب یہ ان کو پکڑتے تھے تو پکڑنے کے بعد وہ بھنا ہوا جانور از خود ہوتا تھا. ان کو اس کی بھی زحمت نہیں کرنی پڑتی تھی کہ وہ پکڑ کے اس کو بنائیں اور پکائیں، اور پھر اس کے لیے بھی ایک لمبا چوڑا آگ کا انتظام کرنا، پھر برتن کا انتظام کرنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو وہ کچھ بھی ان کو نہیں کرنا پڑتا تھا، بس وہ ادھر سے کھاتے تھے. اور میڈیکل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پروٹین کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کر دیا تھا گوشت کے ذریعے سے، اور کاربوہائیڈریٹس کا انتظام کر دیا تھا اس میٹھی چیز سے، لہٰذا ان کی لیونگ بڑی شاندار ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب انتظام کر دیا من اور سلوہ کا. اب اندازہ فرمائیے، ایک طرف احسان ہے اور ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھا تو یہ کھانا، لیکن یہ احسان، ہمدردی اور خیرخواہی تھی تمہارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کی. یعنی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تاریخ انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد رہتی دنیا تک اگر کسی کو کوئی بیٹھے بٹھائے کھانے پینے کا انتظام کر دے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اس سے بہتر اور کوئی احسان کسی کے اوپر نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے، کچھ نہ کرنا پڑے. آپ صرف اور صرف جو پکا پکایا کھانا آپ کے سامنے آ جائے اور مشروب آ جائے، جو چیز آپ نے کھانی ہے وہ کھا لیں. اور پھر دیکھیں بیلنس کیسے کیا ہے، ایک نمکین چیز ہے، ایک میٹھی چیز ہے. جس کا اس سے دل اکتا ہے وہ اس کو کھا لے، جو اس کو کھا لے تو یعنی دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہیں. آدمی کا ٹیسٹ بھی ٹھیک رہتا ہے. یعنی ہر طرح سے اللہ نے احسان کیا تھا. لیکن یہ بدبخت اس احسان کو بھی احسان نہیں سمجھے. ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان. ایک تو انہوں نے اس کو استعمال کرنے میں بھی ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی. مثلا یہ جو خاص طور پہ سلوہ جو آتا تھا تو یہ زیادہ مرغوب تھا ان کو. یعنی بھنے ہوئے بٹیر، بھنے ہوئے پرندے اگر کسی کو مل جائیں تو وہ زیادہ مرغوب ہے میٹھے سے. ہر وقت نیچرلی آدمی اس سے زیادہ رغبت محسوس کرتا ہے. تو یہ لوگ اس کو ذخیرہ کر کے رکھ لیتے تھے. بدبخت ایسے تھے کہ نبی پر بھی شک اور اللہ پر بھی شک. انا للہ و انا، وہ اللہ جو صبح و شام پرندے بھیج رہا ہے، صبح و شام من اور سلوہ نازل ہو رہا ہے بغیر محنت کے، کھانے پینے کا انتظام جس اللہ نے کر دیا ہے اس پر بھی اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں کل نازل ہوگا کہ نہیں ہوگا. لہذا اس کو پکڑ کے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے تھے. اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی، عاجزی. اگر کسی وقت تاخیر بھی ہو جائے تو انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور اللہ پر اگر اعتماد ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اللہ آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے دے گا. لیکن ان بدبختوں کو اعتماد نہیں تھا، نہ اللہ پر اعتماد تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد.
لہذا یہ انہوں نے وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے کھاتے بھی تھے اور رکھ بھی لیتے تھے۔ رکھنے کی وجہ سے، ان کے رکھنے کی وجہ سے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل اگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اللہ آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے دے گا، لیکن ان بدبختوں کو اعتماد نہیں تھا، نہ اللہ پر اعتماد تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد۔ لہذا یہ انہوں نے وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے کھاتے بھی تھے اور رکھ بھی لیتے تھے۔ رکھنے کی وجہ سے، ان کے رکھنے کی وجہ سے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل اگر یہ حرکت نہ کرتے تو یہ جو گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا نا، اللہ نے گوشت کے اندر جو گلنے سڑنے کی فطرت رکھ دی ہے، یہ کچھ عرصہ رکھنے کے بعد گل سڑ جاتا ہے، اگر بنی اسرائیل یہ حرکت نہ کرتے تو گوشت کبھی نہ گلتا سڑتا۔ لولا بنو اسرائیل، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث، لم یخنز اللحم، گوشت کبھی گلتا سڑتا نہ۔ اور یہ جو گلتا سڑتا ہے وہ ظاہر انہوں نے رکھنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا کر دی کہ وہ گل سڑ جاتا تھا، یہ رکھتے تھے وہ خراب ہو جاتا تھا، یہ رکھتے تھے خراب ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا تھا اور یہ انعامات ہو رہے تھے، اس دوران بھی ان کی نافرمانیاں بھی جاری تھیں، اور ان کے اپنے جو ہیلے بہانے تھے وہ سارے کے سارے، اور ان کی فطرت کے مطابق سارے وہ شکوک و شبہات جو ایمان کے منافی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جاری تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمانے کے بعد فرما دیا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سبحان اللہ، یہ اتنی پاکیزہ غذا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، تو یہ جو ہم نے عطا فرمائی اس کو کھاؤ۔ طیبات یہ بنیادی خصوصیت ہے، یا جو حلال چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حلال چیزیں، ان کی بنیادی خصوصیت ہے طیبات ہونا، طیب ہونا، یہ ان کی بنیادی خصوصیت۔ ایک چیز ہوتی ہے حلال اور ایک چیز ہوتی ہے طیب۔ طیب اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، حلال اپنے حکم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کسی خبیث چیز کو یا ناپاک چیز کو کبھی بھی حلال قرار نہیں دیتا۔ جو خبیث ہے اور ناپاک ہے، نجس ہے، جو ہماری طبیعتوں کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی حلال قرار نہیں دیتا۔ حلال اور حرام نوعیت کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز جو ہے وہ حلال یا حرام ہے، یہ شراب حرام ہے، اس کے اندر اتنے نقصانات ہیں، خنزیر حرام ہے، اس کے اندر اتنے نقصانات ہیں۔ بھلے نقصانات آپ گن لیں اور آپ اس حقیقت کو پا لیں اپنے سائنس کے تجربات کے ذریعے سے کہ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن حلال اور حرام اس بنیاد پر نہیں ہوتا۔ حلال اور حرام کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا فلسفہ بیان کیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ نے سارے جانور حلال کر دیے سوائے ان جانوروں کے جو بتا دیے جائیں کہ یہ حرام ہے، جن کے بارے میں نشانی آ جائے کہ حرام ہے وہ حرام۔ باقی یہ نقطہ ذہن سے کبھی محو نہیں ہونا چاہیے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جسے چاہتا ہے حلال قرار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حرام قرار دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی بنیاد پر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے والے؟ ایک مثال اکثر اس موقع پر میرے ذہن میں آتی ہے کزن میرج والی، کہ کزن میرج آج کل کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ حرام ہو جانی چاہیے، یہ بڑی ہی مفاسد کی جڑ ہے کزن میرج، اور یہ برطانیہ امریکہ کے اندر تو لوگوں نے باقاعدہ اس کو حرام سمجھنا شروع کر دیا۔ اور یہ رات ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی ٹیلی فون پہ، اور کہتا میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پاکستان میں فلاں جو تمہاری کزن ہے اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں، تو کہتا ہے بابا کیا بات کر رہے، لوگ مجھے باتیں کریں گے بہن کے ساتھ شادی کر لی، انا للہ و انا الیہ، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہتا ہے میرا بیٹا کہتا ہے میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ہم حرام کر رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ اس بنیاد پر کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے۔ اب میڈیکل سائنس جو مرضی کہے، اگر یہ کزن میرج انسانوں کے لیے مفاسد کا منبع ہوتی تو یقیناً اللہ نے حرام کر دی ہوتی۔ جب وہ حلال ہے تو اس کا مطلب ہے بالکل جھوٹ ہے ساری بات۔ کسی لیول پہ وہ صحیح ہو سکتی، کسی درجے پہ یہ کزن میرج ہو سکتا ہے۔ میرا اپنا بھائی، میرا سگا بھائی، میرے بڑے بھائی، ان کے 2 بچے جو ہیں تھیلاسیمیا کے شکار تھے، ان کی کزن میرج تھی۔ جس ہاسپٹل پہ جائیں کزن میرج ہے، او ہو آپ لوگوں نے یہ کیا کیا، جس ہاسپٹل پہ کزن میرج ہے۔ 2 بچے تھیلاسیمیا کے شکار تھے، 5 بچے الحمدللہ تندرست ہیں اور بالکل ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک صحت مند الحمدللہ۔ تو اس پر نگاہ ہے اور اس کا خیال یہ کہ میڈیکل سائنس کی وجہ سے، تو یہ حلال اور حرام اس وجہ سے نہیں ہوتا۔
حلال اور حرام اس چیز کی نوعیت کو دیکھ کر، فائدے دیکھ کر، نقصانات دیکھ کر نہیں ہوتا. ہمیں شراب میں سارے فائدے نظر آئے، وہ پھر بھی حرام ہے کیونکہ اللہ نے حرام کی ہے. ہمیں خنزیر کے گوشت میں فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں، سائنس بتائے بڑے فائدے ہیں، رہیں فائدے اپنی جگہ پہ. خبیث چیز کبھی طیب نہیں ہو سکتی، یہ نوعیت کی بات ہے، لیکن حلت و حرمت یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ جو چیزیں ہم نے عطا کی ہیں یہ شرعی حکم کے اعتبار سے حلال تو ہیں ہی، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی طیب اور پاکیزہ غذا. ایسی غذا ملی ہوئی ہو، پھر بدبختی اس قوم کی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کھانی. اللہ اکبر. فرمایا وما ظلمونا، ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، ہم نے تو احسانات کی انتہا کر دی، کوئی ان کی ضرورت نہیں چھوڑی جو ان کی پوری نہ کی ہو اس جنگل کے اندر بھی. اللہ اکبر. وما ظلمونا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اللہ کی کئی بھی باتوں کو مانتے نہیں تھے. اور ہر ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی بھی چیز کو اس کے مقام کے خلاف رکھنا، اور اگر کسی کو اس کا مقام دے دیں گے تو یہ عدل ہو جائے گا. اگر من اور سلوا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو گوند کی طرح جم جاتا ہے درختوں پر یا زمین پر اوس کی طرح جم جاتا ہے اور دھنیے کے دانے کی طرح ڈھیر لگ جاتے تھے، یہ پکڑتے تھے کھا لیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ لگتا یوں ہے پھر وہ غائب ہو جاتا تھا. اسی لیے تو ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ اب ہم نے کھانے کے وقت وہ آ گیا، پتہ نہیں اگلے کھانے کے وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس لیے پریشانی ہوتی، اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا ان کو وہ جو دے دیا تھا اس پر اعتماد کی، اور اس پر عدل کا تقاضا یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ویسے کرے، لہذا یہ عدل کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ ظلم کا اظہار کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ظلم اور عدل صرف انسانوں کے معاملے میں نہیں ہوتا، یہ اشیاء کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. ہر معاملے میں بھی ظلم. اللہ کا حکم ماننا عدل ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا ظلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا عدل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہ کرنا ظلم ہے. اور اگر آپ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کی اطاعت اور اتباع شروع کر دیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ علی ھذا القیاس. کسی کو بھی کسی کا حق نہ دینا ظلم ہے، اشیاء کو بھی ان کا حق نہ دینا ظلم ہے. کسی بھی چیز کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دیں. ویسے بھی نیچرلی آپ اگر چیزوں کو اس طرح سے اس تناظر میں دیکھنا شروع کر دیں، عدل اور ظلم، اس کے تناظر میں آپ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت ہی یعنی ہر چیز میں سمجھ آ جائے گی. مثلا یہ مائک یہاں پڑا ہے، اس کا ایک مقام ہے کہ اس کو یہی ہونا چاہیے. اگر میں اس کو ٹیبل کے نیچے رکھ دوں تو یہ ظلم ہوگا. ہم جو چیزیں باتھ روم میں استعمال کرنی ہیں ان کو باتھ روم میں ہونا چاہیے، جن چیزوں کو ہم نے کچن میں استعمال کرنا ان کو کچن میں ہونا چاہیے. اگر کچن والی چیزیں باتھ روم میں رکھ دی جائیں اور باتھ روم والی چیزیں کچن میں رکھ دی جائیں، یہ ظلم ہوگا. علی ھذا القیاس. آپ دیکھتے جائیں پوری زندگی عدل اور ظلم اسی دائرے میں ہے. اور اسی لیے وہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، اعدلوا، ایک ہی لفظ کافی تھا پوری انسانیت کے لیے. اگر انسان ہر چیز کو حق دے دے، ہر انسان کو حق دے دے. اللہ اکبر. تو فرمایا وما ظلمونا، ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ایسا حق نہیں تھا ان کا جو ان کا بنتا ہو اور ہم نے نہ دیا ہو، بلکہ حق کے زیادہ اللہ تعالیٰ نے تو انعامات کیے، احسانات کیے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے اوپر ظلم خود ہی کیے کہ ہر معاملے میں وہ کرتے تھے جو ان کو کہا نہیں گیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا ان کو ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، اور اس میں سے کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، جو تم چاہو، رغدن، کھلا. یہ کس بستی میں داخل ہونے کی بات ہے اور کب کی بات ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس سیاق سے کہ اس سے خاص بستی کون سی مراد ہے. قریہ ہر اس بستی کو کہتے ہیں یا ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں. لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو قریہ کہتے ہیں. لہذا قریہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، قریہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. چھوٹی بستی کو بھی قریہ کہہ دیتے ہیں، بڑے شہر کو بھی قریہ کہہ دیتے ہیں. یہاں اللہ کریم نے فرمایا القریہ، یہ کوئی خاص شہر تھا
اور شہر بھی ایسا تھا جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ القریہ کوئی خاص شہر تھا، نام نہیں لیا کہ کون سا. اس سے بہت سارے مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے اس سے مراد اریحا کا شہر تھا، اریحا کا شہر کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ. اور کیونکہ بیت المقدس جو شہر ہے اس کی تو ان کا داخلہ روک دیا گیا تھا 40 برس کے لیے، کیونکہ ان کو اس وقت کہا گیا، جس کا ذکر سورۃ المائدہ کے اندر آئے گا، جب کہا گیا کہ جاؤ اندر داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہاں تو مالکہ کی قوم ہے، بڑے بڑے ہیں، لمبے تڑنگے، ہم ان سے لڑ ہی نہیں سکتے. ان کو بہت کہا گیا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ تو فتح تمہاری ہے. انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ، فاذهب انت وربک فقاتلا، تم دونوں جاؤ، جا کے تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی نہیں لڑنا جا کے. اور پھر یہ کہہ دیا لن ندخلها، ہم نے کبھی بھی داخل نہیں ہونا، ما داموا فیہا، جب تک یہ قوم اس کے اندر موجود ہے ہم نے کوئی نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. پھر 40 برس تک اسی میں یتیہون فی الارض، زمین پہ صحرائے سینا کے اندر گھومو پھرو، سرگرداں پھرتے رہو. اللہ اکبر. اس سرگردانی کی بھی عجیب و غریب داستان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا کہ یہ پھرتے تھے اور چلتے رہتے تھے، پوری پوری رات سفر کرتے تھے کہ شاید آگے سے کوئی بستی آ جائے، کہیں پہ ہم جا کے قیام کر لیں. اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کتنا فاصلہ طے کرنے پر ہمیں کس منزل پر پہنچیں گے. اور جب وہاں پہنچتے تھے تو پتہ چلتا تھا، ہم تو فجر ہوتی تھی تو ان کو پتہ چلتا تھا ہم جس ڈائریکشن ہم نے جا رہے ہیں یہ ڈائریکشن ہی غلط ہے، پھر دوسری ڈائریکشن میں چل پڑتے تھے. اور یہ ہے یتیہون فی الارض، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. اور کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے تھے داخل ہو. اب اس بستی میں تو یہ داخل نہیں ہوئے بیت المقدس میں، تو پھر اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر جا کے کھاؤ پیو؟ اس بستی سے مراد بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے اریحا، اور جو بالکل سرحدی شہر ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جو دریائے اردن ہے آج کل، جو اردن اور فلسطین کے بالکل درمیان میں ہے، اس کے اوپر اس کے مغربی کنارے پہ ایک شہر ہے اریحا، کہتے ہیں اس سے مراد یہ شہر بڑا سرسبز و شاداب شہر ہے. اور یہ جو اگلی بات ہے کلوا من طیبات فکلوا منها حیث شئتم رغدا، اس میں سے کھلا کھاؤ پیو. اس کا مطلب ہے اس بستی میں اس کی سرسبزی و شادابی جو ہے وہ معلوم تھی، اس لیے کہا گیا کہ وہاں جاؤ، وہاں بہت رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وہاں جا کے کھاؤ پیو اور اس میں داخل ہو جاؤ. اس سے مراد اریحا ہے، یہ ایک موقف ہے. اس سے مراد کوئی اور بستی ہے تیسری، یہ ایک موقف ہے. اس سے مراد بعض لوگوں نے کہا ہے کہ واپس مصر کا کوئی شہر تھا، یہ بھی ایک یعنی رائے موجود ہے. ایک تیسری رائے یہ ہے کہ بیت المقدس اس سے مراد ہے، بیت المقدس ہی مراد ہے، وہی شہر مراد. لیکن اس میں تو 40 سال کے لیے منع کر دیے گئے تھے کہ نہیں داخل ہونا. لہذا ان تینوں آراء کے بارے میں مفسرین نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور بہت سارے، میں بلکہ اگر کہا جائے کہ زیادہ تر مفسرین اس سے مراد اریحا لیتے ہیں تو یہ بات بے جانی ہوگی. لیکن میرا خیال یہ نہیں ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے مراد اریحا نہیں ہو سکتا. اور امام رازی نے بھی اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور امام رازی نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس سے مراد نہ اریحا ہو سکتا ہے نہ مصر ہو سکتا ہے. اس سے مراد اگر ہو سکتا ہے تو صرف بیت المقدس ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں صحرائے سینا میں تھے. اگر جغرافیائی طور پر ہم دیکھیں تو اگر یہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے فلسطین کی طرف آئیں تو فلسطین میں بیت المقدس پہلے آتا ہے، اریحا بعد میں آتا ہے. یعنی اریحا تو بیت المقدس سے پہلے آتا ہی نہیں. وہ اگر پہلے آئے تو ہم کہیں نا کہ اریحا سے مراد ہو سکتا ہے. تو اگر ان کو کوئی جانا چاہ رہے تھے بیت المقدس، تو بیت المقدس جو قوم سفر کر رہی ہو اور اس کی طرف جانا چاہ رہی ہو، صحرائے سینا میں بھٹک رہی ہو، تو ان کے لیے داخلے کے لیے کوئی اور بستی قرار دینا جو اس اصل منزل سے بھی بہت آگے ہو، یہ بعید از قیاس ہے. لہذا امام راضی کہتے ہیں یہ اریحا مراد نہیں ہو سکتا. اور اگر اس سے ہم مراد لیں مصر کا کوئی شہر تو وہ واپسی تھی، پھر ان کو دریا پار کر کے، وہ بحیرہ قلزم پار کر کے پیچھے جانا پڑنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مراد نہیں ہو سکتی، یا پھر بالکل اس کو وہ جو خلیج سویز ہے اس کو سارے کو پار کر کے اوپر سے آئیں، اور یا پھر ادھر سے جائیں، وہ بھی یہ بعید از قیاس ہے. تو ایک ہی بستی رہ جاتی ہے، ایک ہی امکان رہ جاتا ہے، اور وہ ہے کہ بیت المقدس مراد تھا. لیکن اس سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں داخلہ نصیب ہی نہیں ہوا اس قوم کو.
بیت المقدس تو یہ داخل ہوئے ہیں یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال تو ہو گیا تھا صحرائے سینا کے اندر ہی. ان 40 سالوں کے اندر 1 سال کے وقفے سے دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو اگر یہ بیت المقدس میں جب کبھی داخل ہوئے ہیں تو وہ تو بعد میں یوشع بن نون علیہ السلام کی دور میں ہوئے ہیں. لہذا اگر ہم اس سے مراد بیت المقدس لیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو یہ نہیں ہوا. اس کا جواب امام راضی نے خود ہی اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ انعامات کا جو ذکر فرما رہے ہیں اس کا ترتیب زمانی کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ مختلف انعامات کا ذکر کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جب اس انعام کا ذکر کیا کہ ہم نے کہا تھا بستی میں داخل ہو جاؤ تو یہاں نہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور نہ زمانے کا ذکر ہے کہ کہاں کی بات ہے. لہذا یہ سمجھ لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہی ہے اور اس میں داخلے کے وقت حضرت یوشع بن نون موجود تھے علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوا بلکہ یہ بعد میں ہوا. اس لیے کہ سیاق و سباق اس بارے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ بیت المقدس ہی ہے اور یہ بعد کا واقعہ ہے. یہ اللہ نے یہاں پہ جو مختلف انعامات ذکر کیے ہیں ان کو ترتیب زمانی کا خیال رکھے بغیر صرف انعامات کا تذکرہ کیا کہ یہ انعامات تمہیں دیے گئے تھے. وادخلوا الباب سجدا اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ جب دروازے میں داخل ہونا ہے نا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کا مطلب مطلقاً جھکنا ہوتا ہے. یہ تو شریعت اسلامیہ کے اندر سجدہ کی ایک خاص کیفیت بتا دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعضاء کا نام لے کے بتا دیا کہ سجدہ اور خود سجدہ کر کے دکھا دیا کہ پیشانی نیچے ہونی چاہیے, ساتھ ناک لگی ہونی چاہیے, ساتھ دونوں ہاتھ لگے ہونے چاہیے, دونوں گھٹنے لگے ہونے چاہیے, دونوں ٹخنے جو ہیں دونوں انگوٹھے جو ہیں پاؤں کے وہ بھی نیچے لگے ہونے چاہیے. یہ تو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی, اس کو ہم سجدہ کہتے ہیں. لیکن جب عمومی طور پر سجدے کی بات آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ جھکتے ہوئے آپ نے داخل ہونا ہے. اللہ نے تمہیں بستی عطا فرمائی ہے, وہاں جھکتے ہوئے داخل ہو. تاریخی اعتبار سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم فاتح کی حیثیت سے کسی بستی میں داخل ہوتی ہے. یہ مطلقاً داخل ہونا نہیں تھا, یہ وہی داخلہ تھا جو فاتح کے طور پر داخل ہونا تھا. اور فاتح کے طور پر جب کبھی داخل ہوا جاتا ہے اور جہاں کہیں بھی داخلہ ہوتا ہے مختلف فاتحین اپنے اپنے مزاج کے مطابق مفتوحین سے سلوک کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سر جو تھا وہ اس کجاوے کو لگ رہا تھا جس کجاوے پہ آپ تشریف فرما تھے. اتنا نیچے جھکے ہوئے تھے اور یہ عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے. قرآن میں اس کا ثبوت یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر کہ فتح آ گئی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب کبھی فتح حاصل ہو. یہ بات تو اسپیسیفک ریفرنس میں ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے اصول ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے تو فاتح کو یہ چاہیے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر, اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے کہ یہ فتح میں نے نہیں لی, اللہ نے عطا فرمائی. واستغفر ہو, اپنی گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہوا, استغفار کرتا ہوا اس میں داخل ہو. یہ ایک قانون ہے گویا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بنا دیا ہے کہ فاتحین کو مفتوحین کے ساتھ سلوک کرتے وقت یہ بات نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے فاتح نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. ان بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم ہوا کہ تمہیں یہاں داخل ہو جاؤ اور جھکتے ہوئے وہاں سے داخل ہونا ہے اور وقولوا حطہ, اور ساتھ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ ہمیں مغفرت چاہیے. حطہ, حطہ عبرانی کا لفظ ہے, ویسے عربی زبان کے اندر آ گیا. میں نے عرض کیا کہ عبرانی اور عربی بالکل قریب قریب ہیں. حطہ یہ حطوں کا مطلب ہوتا ہے پتے جھاڑنا اور اس سے مراد گناہ جھاڑنا. حطہ استعمال ہوتا ہے مغفرت کے لیے. علامہ زمخشری نے اپنی کتاب میں اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ اصل میں یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے. ہو بھی سکتی ہے بات, یہ مفسرین کی اپنی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ محذوف ایک لفظ حذف ماننا چاہیے. مسألتنا لفظ ہے یہاں پہ, جو حذف ہے وہ ہے مسألتنا, ہمارا سوال یہ ہے. کیا ہے سوال؟ حطہ. اب ظاہر یہ تو نہیں کہنا مغفرت مغفرت مغفرت, کوئی کہتا ہوا جائے تو اس کا تو کوئی مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے اے اللہ ہمیں مغفرت دے دے, کوئی شخص کہے تو حطہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو. اور
مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ لفظ یہ تھا کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو مسالتنا حتہ مسالتنا حتہ مسالتنا حتہ، ہمارا سوال ہے کہ ہمیں مغفرت دے دی جائے، ہمارا سوال ہے کہ ہمیں مغفرت دے دی جائے، یہ کہتے ہوئے تم اور جھکتے ہوئے وہاں پہ تم نے داخل ہونا ہے۔ یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، تم مانگو گے ہم عطا کر دیں گے۔ بات تو صرف اتنی سی ہے، جو تابہ الا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تابہ الا کر دیتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نظر کرم کر دیتے ہیں۔ تم مانگو گے ہم عطا کر دیں گے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے خطایاکم، تمہاری ساری خطائیں۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا کہ یہ حتہ کی بجائے حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ایک تو کہا گیا تھا نا کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا، بخاری شریف کے اندر داخلوا یزحفون علی استاہنا، اللہ یزحفون علی استاہہم، داخل ہوئے تو کہا گیا تھا جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ یہ اس قدر سیدھے ہو کے داخل ہوئے کہ بالکل اپنی دبر اپنی سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور یہ اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق تھا، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس طرح گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاحِهِمْ، بالکل اپنی پیٹھ کے بل یوں گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ ہمارے اوپر سجدے کا اور جھکنے کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا تھا جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے، اور رہ گیا وہ مسالتنا۔ تو مسالتنا کہا تو گیا تھا کہ کہنا ہے کہ مغفرت مانگنی ہے، حتہ کہنا ہے، تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ حدیث میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ تو ہے حبۃ فی شعرہ یا حبۃ فی شعرۃ، کہ بالی کے اندر جو گندم کا دانہ ہے نا، حبہ فی شعر، کہ دانہ اس بالی کے اندر ہی ہو، یہ ہمیں مسالتنا حبۃ فی شعرۃ، کہ اس کے اندر جو دانہ ہے وہ اسی طرح سے لگی لگائی بالیاں میں ملے دانے والی حبہ، یا پھر دوسرا لفظ حدیث کے اندر آیا ہنتا، ہنتا کا مطلب بھی گندم ہے اور حبہ کا مطلب بھی گندم، غلہ اناج۔ تو مسالتنا ہنتا، مسالتنا ہنتا یا مسالتنا حبہ، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ کہا کیا گیا تھا اور کیا کچھ، اللہ کا وعدہ تھا کہ جب تم اس طرح سے کرو گے تو میں تمہاری گزشتہ ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی شاندار بات ہے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ہم ایک روزمرہ کی زندگی میں ایک اصول سمجھتے ہیں کہ مانگنے والا اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے اور عطا کرنے والا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ مانگنے والا صرف مغفرت مانگ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں صرف تمہاری گناہ نہیں معاف کروں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو محسن ہوگا اس کو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ وَسَنَزِيدُ، سا کا مطلب ان قریب، نزید ہم زیادہ کر دیں گے، اضافہ کر دیں گے، للمحسنین، محسنوں کے لیے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان اخبرنی عن الاحسان، حدیث جبریل کے اندر جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اخبرنی عن الاحسان، اسلام پوچھا، ایمان پوچھا، تو ساتھ پوچھ لیا احسان بھی بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کیا کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ تصور قائم نہیں کر سکتا تو فإنہ یراک، تو کم از کم یہ لیول، اس لیول پہ تو آؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اب سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نماز کی، روزے کی اور دیگر عبادات کی شرائط کو دیکھیں نا، یا ان کی صفات کو دیکھیں، شرائط بھی اور صفات بھی، جن کے ساتھ نماز مکمل ہوتی ہے یا عبادت مکمل ہوتی ہے، یا جن کے ساتھ وہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ جتنی بھی ہے اس میں یہ شرط شامل نہیں ہے، نہ نماز کی یہ صفت شامل ہے اس کے اندر کہ وہ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کا تصور قائم کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ شرائط میں نہیں۔ تعدیل ارکان، عدل ہے کہ پورے رکوع پورا ہو، قیام پورا ہو، سجود پورا ہو، پورے ارکان پوری طرح پڑھائی، پوری توجہ، اگر یہ سب کچھ ہے تو نماز پوری ہے۔
بلکہ بہت ساری حدیث کے اندر آتا ہے جو ایک نماز ایسی پڑھ لے، بلکہ 2 رکعت نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز اچھا وضو کر کے کوئی شخص پڑھ لے کہ وضو کے اندر کوئی خطا نہ ہو، خوبصورت وضو ہو اور وضو کی شرائط پوری ہوں، نماز کی شرائط اور صفات پوری ہوں، نماز پڑھ لے تو فرمایا کہ اس کے وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی۔ 2 رکعت نماز لا یسہو فیہما، اس میں شرط یہ رکھی ہے کہ اس 2 رکعتوں کے درمیان وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کس کے دربار میں کھڑا ہے، اس کو ہر لمحہ احساس پورا ہو۔ لا یسہو فیہما، ایسی 2 رکعتیں پڑھ کے دکھاؤ زندگی میں، اللہ اکبر، 2 رکعتیں اگر پڑھ لیں تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں جو احسان کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، نماز پھر بھی مکمل ہے۔ یہ پھر احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو ریکوائرڈ ہے نا اس سے بھی زیادہ کرنا، یہ احسان ہے۔ ریکوائرڈ سے زیادہ کرنا احسان ہے۔ لہذا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محسن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ صرف واجبات پہ نہیں ہوتی، وہ نگاہ رکھتا ہے اس سے آگے کہ وہ زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو بتا دیا گیا کہ اس امتحان میں 50 مارکس لے لو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے، 50% مارکس جو ہیں یہ پاسنگ مارکس، اور اس کو معلوم ہے کہ میں اتنے سوال حل کر لوں گا، اتنے یہاں سے 5 نمبر ادھر سے آ گئے، 7 ادھر سے آ گئے، 12 ادھر سے آ گئے، میرے 50 پورے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ 50 پورے ہو گئے، خوش ہو گیا میرے 50 پورے ہیں، پاس تو ہے وہ لیکن محسن نہیں ہے۔ محسن وہ ہوگا کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے نمبر 60 آ رہے ہیں لیکن وہ اس سے بھی زیادہ نمبر لینے کی کوشش کرے، اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے نمبر 65 آ سکتے ہیں، وہ پھر بھی اور زیادہ نمبر لینے کی کوشش کرے، اس کو یہ بھی پتا چل جائے کہ 80% نمبر وہ لے سکتا ہے لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ 81% ہو جائیں، 82% ہو جائیں، اور آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ وہ زندگی میں اس منیمم لیول کو نہیں دیکھتا جو منیمم لیول اس سے تقاضا کیا گیا ہے، بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر نمبر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے کوشش کرتا رہے تو یہ احسان ہے۔ اللہ کو دیکھنے کا اور اللہ کو دیکھنے کا تصور قائم کرنا یہ نماز کا لازمی حصہ نہیں، لیکن یہ احسان کا لازمی حصہ ہے۔ محسن انسان اس وقت بنے گا، مصلی تو بن سکتا ہے، نمازی تو بن سکتا ہے اور اس کی نماز قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ محسن نہیں بن سکتا جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ جو محسن ہوگا جب وہ اس طرح کوشش کر رہا ہے، اس کی زندگی کی کوشش یہ ہے کہ میں ہر لمحہ بڑھ جاؤں آگے، اور یہ جو ریکوائرڈ لیول ہے زکوٰۃ ہے، اگر اس نے دے دیا 2.5% تو ریکوائرڈ لیول تو پورا ہو گیا ہے، لیکن وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اور دے دوں، جتنا ہے دے دوں، بڑھتا جاتا ہے، کبھی کوئی لمٹ مقرر نہیں کرتا، یہ محسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے زیادہ دینے کا محسنوں کے ساتھ، گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ احسان جو ہے یہ درجے بڑھاتا ہے انسان کا، اور کتنا زیادہ ہم اپنی کاوش کے تحت زیادہ کرتے ہیں، ہم اپنے ان قابلیتوں کے تحت زیادہ کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ کرتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق زیادہ کرتا ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ہم اگر کچھ زائد کر لیں، نوافل زائد ہیں، نفل کا مطلب زائد ہوتا ہے، نفلی روزے زائد ہیں، جب کوئی شخص یہ زائد کرتا ہے نا اس سے اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے اصل میں، جو آدمی موجود صرف ڈیوٹی پوری کرتا ہے، آپ اپنے ملازموں کو دیکھ لیں، جو عین 4 بجے کا ٹائم ہے اور 4 بجنے میں 10 منٹ رہتے ہوتے وہ تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے نکلنے کے لیے، بلکہ پہلے نکل جاتے، ڈیوٹی تو وہ بھی پوری کر رہا ہے، تنخواہ اس کو پوری مل رہی ہے، لیکن مالک کو اس سے ایکسٹرا خوش نہیں ہوتا، خوش اس سے ہوتا ہے جو ڈیوٹی بھی پوری کرے ساتھ ایکسٹرا کام بھی کرے۔ محسن ایکسٹرا کام کرنے والا ہوتا ہے، ڈیوٹی پوری کرنے والا نہیں ہوتا، ڈیوٹی پوری کرنے سے آگے نکلیں، یہ ہے قانون اصل میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ زیادہ پھر اس کے مطابق نہیں ہوتا کہ جتنا زیادہ کیا ہے۔ آپ نے 1 منٹ زیادہ کیا ہو، آپ نے 1 روپیہ زیادہ کیا ہو، آپ نے ذرہ سا 1 قدم آگے بڑھے ہوں، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ آپ کا 1 قدم آگے بڑھنا ہو سکتا ہے کہ ان 1000 قدموں سے بہتر ہو جن 1000 قدموں کو آپ ڈیوٹی سمجھ کے جو ہے وہ ادا کر کے آئے۔ جب آپ 1 قدم آگے بڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی جو 1 نفلی روزہ ہے، 1 روزہ یعنی جو رمضان کے روزے وہ تو الگ ہے،
نفلی روزہ کوئی شخص ایک رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دور کر دیتے ہیں جہنم سے، ایک نفلی روزے سے 70 سال کی مسافت کے مطابق وہ جہنم سے دور ہو جاتا۔ اب اندازہ فرمائیے، جس شخص نے عادت بنا لی ہے سوموار جمعرات کے روزے رکھنے کی، اور جس نے عادت بنا لی ہے ہر مہینے میں 3 دن ایام بیز کے روزے رکھنے کی، اب وہ کیلکولیشن کرتا رہے کہ کتنا اس کا فرق پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! اب 2 روزے رکھنے سے 70 سال کی مسافت کو ویسے تو مفسرین نے لکھا ہے اور شارحین نے کہ 70 کا لفظ مبالغے کے طور پر بولا جاتا تھا، کہ 70 کا مطلب 70 نہیں ہے، یہ مبالغہ ہے، یعنی بغیر حساب کے اور بغیر حد کے۔ لیکن اگر اس کو 70 بھی گنا جائے تو پھر 2 روزے رکھنے کے بعد سمجھے نا کہ ہم 140 سال دور ہو گئے ہیں، اور پھر اس طرح سے اگر ہم دور ہوتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ اصل میں خود سے شوق سے جو کوئی کام کرتا ہے وہ محسن ہوتا ہے۔ اللہ کا ہمیشہ کے لیے وعدہ ہے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم محسنوں کو ہمیشہ زیادہ عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہا کیا گیا تھا، کیا انہوں نے کچھ۔ اللہ اکبر! یعنی اندازہ فرمائیے، ایک طرف اللہ کے احسانات دیکھیے اور دوسری طرف ان کی ذلت، خاری اور پستی دیکھیے کہ سجدہ کرتے جاؤ وہ گھسٹتے ہوئے گئے۔ اللہ اکبر! اور کہا تو مغفرت مانگو، کہاں مغفرت، کہاں یہ گندم، یعنی کہاں یہ دانہ اور وہ غلہ جو ایک دفعہ آپ کھا لیں گے اور بس ختم۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر! کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور اعلیٰ ترین نعمتیں مل جائیں، اینڈ کیا ہے؟ اینڈ بیزاری ہے۔ دنیا کی ساری لذتوں کا، ساری دنیا کی لذتوں کا 70 سال کی مسافت کے مطابق وہ جہنم سے دور ہو جاتا۔ اب اندازہ فرمائیے، جس شخص نے عادت بنا لی ہے سوموار جمعرات کے روزے رکھنے کی، اور جس نے عادت بنا لی ہے ہر مہینے میں 3 دن ایام بیز کے روزے رکھنے کی، اب وہ کیلکولیشن کرتا رہے کہ کتنا اس کا فرق پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! اب 2 روزے رکھنے سے 70 سال کی مسافت کو ویسے تو مفسرین نے لکھا ہے اور شارحین نے کہ 70 کا لفظ مبالغے کے طور پر بولا جاتا تھا، کہ 70 کا مطلب 70 نہیں ہے، یہ مبالغہ ہے، یعنی بغیر حساب کے اور بغیر حد کے۔ لیکن اگر اس کو 70 بھی گنا جائے تو پھر 2 روزے رکھنے کے بعد سمجھے نا کہ ہم 140 سال دور ہو گئے ہیں، اور پھر اس طرح سے اگر ہم دور ہوتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ اصل میں خود سے شوق سے جو کوئی کام کرتا ہے وہ محسن ہوتا ہے۔ اللہ کا ہمیشہ کے لیے وعدہ ہے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم محسنوں کو ہمیشہ زیادہ عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہا کیا گیا تھا، کیا انہوں نے کچھ۔ اللہ اکبر! یعنی اندازہ فرمائیے، ایک طرف اللہ کے احسانات دیکھیے اور دوسری طرف ان کی ذلت، خاری اور پستی دیکھیے کہ سجدہ کرتے جاؤ وہ گھسٹتے ہوئے گئے۔ اللہ اکبر! اور کہا تو مغفرت مانگو، کہاں مغفرت، کہاں یہ گندم، یعنی کہاں یہ دانہ اور وہ غلہ جو ایک دفعہ آپ کھا لیں گے اور بس ختم۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اکبر! کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور اعلیٰ ترین نعمتیں مل جائیں، اینڈ کیا ہے؟ اینڈ بیزاری ہے۔ دنیا کی ساری لذتوں کا، ساری دنیا کی لذتوں کی انتہا بیزاری ہے۔ انتہائی مرغوب کھانا آپ کے سامنے پڑاؤ، آپ 1 روٹی کھا جائیں گے، 2 کھا جائیں گے، 3 کتنا کا کھا لیں، پھر وہی کھانا سامنے پڑا ہوگا آپ کا دیکھنے کو دل نہیں کرے گا۔ 10 ڈشیں اور لا کے رکھ دیں، آدمی کہے گا کیوں رکھ رہے ہو، اٹھا لو، دیکھا نہیں جا رہا۔ بیزاری، اینڈ آ گیا۔ علی ھذا القیاس، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، آپ کسی اچھے گھر میں رہ لیں، کیا اس کی انتہا کیا ہے؟ یہ جو بیویاں جو ہیں وہ سیٹنگ گھر کی چینج کرتی ہیں، ہم کلر چینج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک حد ہے آدمی کی، کتنا کو آدمی ایک چیز کو انجوائے کر سکتا ہے، بالآخر اس کی بیزاری ہے۔ اسی طرح انسان کے سفلی جذبات ہیں، انسان کی جنسی خواہشات ہیں کہ ایک پیک آتی ہے، اس کے بعد بیزاری آ جاتی۔ لہذا ان کا موازنہ کرنا اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ، جس کی پیک ہی کوئی نہیں آتی، جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے،
آپ مانگتے جائیں جس کو مغفرت مانگنے میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے اس کی تو پھر کوئی انتہا نہیں. پیک آئے گی تو ڈاؤن فال آئے گا نا. جب اس کی پیک ہی کوئی نہیں ہے آپ بڑھتے جائیں اللہ کی طرف, اور یہ ایسا لذت کا سامان ہے کہ جو ساری زندگی بڑھتا چلا جاتا ہے, اس میں کبھی کمی نہیں آتی. اور یہ اخروی لذتیں ہیں کہ کس ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے حکم کی فرما برداری, اور دوسری طرف یہ گندم اور یہ ارضی, یہ زمینی, یہ دنیاوی, یہ چند روزہ اور انتہائی عارضی نعمتیں. یعنی کیا اللہ کی طرف سے احسان کی اور عطا کی بلندی ہے, اور کیا ان کی طرف سے جو اپنی چوائس کی پستی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرما رہے ہیں, فبدل الذین ظلموا, اتنے بڑے ظالم تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس کو کہاں رکھنا, کس کا کیا مقام ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں آئی. اور انہوں نے وہ ظالموں نے بات ہی بدل کے رکھ دی, قولاً بات کو بدل دیا, غیر الذی قیل لهم, علاوہ اس کے جو کہی گئی تھی ان کو. فانزلنا علی الذین ظلموا, اب چونکہ ظالم تھے لہذا ہم نے ان کے اوپر نازل کر دیا رجزن, ان کے اوپر ہم نے عذاب نازل کر دیا, من السماء, آسمان سے. اچھا یہ رجز جو ہے, لفظ رجز بھی آتا ہے قرآن میں, عذاب بھی آتا ہے کہتے ہیں, اور ایک جگہ پہ دونوں اکٹھے بھی ہیں. سورہ سبا کی آیت نمبر 5 کے اندر عذاب من رجز علیم, عذاب من رجز علیم, عذاب دردناک رجز میں سے, ایسا عذاب جو دردناک رجز کی قسم میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ عذاب تو عذاب ہی ہے, رجز بھی عذاب ہے, لیکن یہ کہ کوئی خاص قسم کا عذاب. رجز ایسے عذاب کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان مسلسل ایک اضطراب اور بے چینی اور درد میں مبتلا ہو جائے, مستقل. یعنی یہ وقتی عذاب نہیں ہوتا. ایک تو عذاب یہ نا, عذاب دونوں طرح کا عذاب ہی ہوتا ہے, رجز بھی عذاب ہوتا ہے, اور ایک تو عذاب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے, بس ختم, تکلیف آئی, آدمی نے محسوس کی اور ختم, یہ بھی عذاب ہے. ایک عذاب یہ ہے کہ انسان مستقل ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے جو اس کے لیے ایک مسلسل ابتلا کی کیفیت پیدا ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں اس کی ساری صلاحیتیں کمزور پڑ جائیں, جسمانی, نفسیاتی, روحانی, ہر چیز کی کمزوری واقع ہو جائے. ایسے ابتلا اور ایسے عذاب کو رجز کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے, بدبختوں نے یہ ظلم کیا, اور ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر رجز نازل کر دیا. اب یہ رجز کیا تھا؟ یقیناً یہ کوئی وبا تھی یا کوئی مسلسل ابتلا تھی, کوئی ایسا رجز تھا جو مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ وہ طاعون کا مرض تھا, کہ یہ لوگ سب کے سب جو ہے وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے طاعون کا مرض ہو سکتا ہے کچھ اور ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طاعون کا ذکر فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر فرمایا تو آپ نے حوالہ دیا بنی اسرائیل کا. تو اس کا مطلب ہے فکس ہو گیا, طاعون ہی تھا, کچھ اور نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون رجز او عذاب, طاعون جو ہے یا تو یہ رجز ہے یا یہ عذاب ہے. اس کا مطلب تھوڑا سا فرق تو ہے. عذاب من رجز علیم, سورہ سبا کو بھی دیکھ لیں, تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ مسلسل ابتلا, مسلسل عذاب. تو فرمایا یہ ہے تو وہ عذاب یا رجز سلطا یا ارسلا علی بنی اسرائیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل کیا گیا تھا یہ وہی عذاب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ طاعونی عذاب تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضابطہ بھی بتایا, طاعون کا مرض اگر پھیل جائے, چونکہ ایک وبا ہے, تو لوگوں نے اس کے بارے میں جو خاص طور پر میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے متعدی مرض ہے اور ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے, دوسرے کو تیسرے کو لگ جاتا ہے, تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ضابطہ بھی بتا دیا. فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ. اگر تم کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ طاعون پھیل جائے اور تم اسی جگہ پہ موجود ہو, تو وہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے. فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ, اس خیال سے اس شہر سے ہجرت نہ کرو کہ ہم اس طاعون سے بچ جائیں, پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ لَسْتُمْ بِهَا, اور اگر کسی ایسی زمین میں طاعون پھیل جائے جہاں تم نہیں ہو, تم کسی اور جگہ پہ ہو, فَلَا تَدْخُلُوهَا, تو پھر کبھی اس شہر میں نہ جاؤ.
یعنی ضابطہ کیا بتایا کہ متعدی ہونے کی وجہ سے تمہارے شہر میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے فرار نہیں ہونا کہ میں بچ جاؤں، بلکہ وہیں رہنا. پھر فلا تخرجوا منها فرارا منه، کہ اس سے تم بھاگ نہیں سکتے، پھر جانے کی ضرورت نہیں. البتہ اگر کسی ایسے شہر میں ہو جائے، تمہیں پتہ چلے کہ فلاں شہر میں فلاں ملک میں طاعون کا مرض پھیل گیا ہے اور تم کسی دوسرے شہر میں ہو، پھر وہاں نہ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے تھے نا، جب طاعون پھیلا، طاعون امواس جس کو کہتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے تھے، تو پھر آپ نے ارادہ ترک کر دیا. اسی حدیث کی وجہ سے آپ نے ارادہ ترک کر دیا. آپ اس شہر میں نہیں گئے جس طاعون میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جیسے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے اس طاعون کی نظر ہو گئے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جانے لگے، آپ واپس آ گئے. لوگوں نے آپ کو تانا دیا، بعض لوگوں نے کہا آپ اللہ کی تقدیر سے ڈر کر واپس آ گئے. اللہ کی تقدیر سے ڈرتے ہیں آپ، اس لیے آپ نہیں گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے تو اس حدیث کی وجہ سے نہیں تھے وہاں، تو لیکن اس کا جواب اسی کے پیرائے میں دیا. آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف آ گیا ہوں، کہ یہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے، وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے. اللہ کی تقدیر سے تو بچا نہیں جا سکتا، لہذا میرے آنے کی وجہ وہ نہیں ہے. آنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون جہاں پھیلا ہوا وہاں نہیں جانا. کوئی بھی وبا ہم اس سے لے سکتے ہیں، کوئی بھی وبا کہیں پھیلی ہوئی ہو تو وہاں پہ جانا بھی نہیں چاہیے، اور اگر ہم پہلے سے وہاں پہ ہوں تو پھر وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے اوپر رجزم من السماء، آسمان سے یہ ایک وبا کی صورت میں ایک عذاب نازل کر دیا، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ اطاعت سے نکل گئے تھے. اور میں رجز کی خصوصیت میں ایک بات آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ رجز جب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے نا تو اس کے نتائج میں پستی اور کمزوری اور کم ہمتی یہ لازمی نتائج میں سے. اس کے بعد وہ قوم نہیں رہ سکتی. عذاب نازل ہونے کے بعد مطلقاً عذاب کا لفظ ہو تو عذاب نازل ہونے کے بعد کوئی کیفیت دوسری آ سکتی ہے، لیکن رجز کے لازمی نتائج میں ہے کہ اس کے بعد ایک خاص قسم کی کمزوری اس کے مفہوم کے اندر شامل. دیکھیں نا وہ جو سورہ مدثر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کمزوریاں دور پھینک دو، ہر چیز چھوڑ کے مشن پہ ڈٹنا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اس کا مطلب ہے ہر طرح کی آلودگیاں اور کمزوریاں وہ دور پھینک دیں اور بالکل ایک پوری قابلیت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اٹھ کے اللہ کے دین کا مشن لے کے چلیں. اس کے بغیر کام نہیں بنتا. بما كانوا يفسقون، فسق کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. اور فسق کیا ہے؟ فسق کا مطلب گناہ، عدم اطاعت. اور اس لفظ کا مفہوم میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، وہ ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان میں اگر کھجور کو اس طرح سے دبایا جائے کہ اس کی گٹھلی پھدک کے باہر نکل جائے، اس کو فسق کہتے ہیں. لہذا فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے پوری طرح باہر نکل جاتا ہے، جو یوں نکلا ہوا ہوتا ہے جیسے کھجور سے گٹھلی باہر نکل جائے. بما كانوا يفسقون، بدبخت ہر جگہ پہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تو عدم اطاعت کے اس طرح سے عادی ہو گئے تھے کہ یہ فاسق تھے، یہ اطاعت سے نکل چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل فرمایا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. ایک اور انعام کا ذکر، وہی تسلسل ہے انعامات کی یاد دہانی کا اور چارج شیٹ کا. وَإِذ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، استسقا، جب پانی مانگا. استسقا، نماز استسقا بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اصل میں یہ لفظ کی پہچان ذہن میں رکھ لیجئے، الف سین اور تا، اس کے ساتھ کوئی کسی بھی مادے سے لفظ آئے گا الف سین اور تا کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں یہ باب استفعال سے. ایک وزن ہے عربی زبان میں، خاص وزن ہے جس میں الف سین تا اس کی پہچان ہوتی. اور کسی بھی مادے سے آئے جب اس کے ساتھ الف سین تا آتا ہے تو اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے، مانگنا پایا جاتا ہے. استغفار، مغفرت مانگنا. استسقا، پانی مانگنا. استشہاد، گواہی مانگنا. علی ھذا القیاس جتنے بھی الفاظ الف سین تے سے آئیں گے اس کے اندر یہ یعنی مانگنے کا یا طلب کا معنی وہ از خود پایا جائے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ،
جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پانی دے دے، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی طلب کی، اب دیکھیں نا، رہائش کا ذکر ہو گیا ہے، کیمپنگ سسٹم آٹومیٹک بن گیا، کھانا من اور سلوا مل گیا، پانی کے بغیر زندگی کیسے ہو سکتی؟ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ پانی بھی تو ان کو دے، پانی کہاں سے آئے گا؟ وگرنہ تو قافلے جب چلتے ہیں تو پہلے سے اندازہ کر لیتے ہیں چشمہ کہاں ہوگا، کس چشمے سے پانی لیں گے، لیکن اب اس جنگل کے اندر جہاں پہ صحرا اور پہاڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اگر کہیں قریب سمندر ہے بھی تو سمندر کا پانی تو پینے والا ہوتا نہیں، تو اللہ پانی کہاں سے ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لیا، ہر چیز اللہ سے مانگی، اللہ اکبر۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ظاہر ہے کہ اب دنیا کی چیزیں کسی اور سے مانگنی ہیں، دنیا کی چیزیں بھی اللہ سے مانگنی، اپنی جو وقتی ضرورت کی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مانگنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، انہوں نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، ذاتی ضرورت نہیں تھی، قومی ضرورت تھی۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو عصا ایک عطا فرمایا ہوا تھا، کراماتی عصا، وہ موجود تھا، اسی سے مارا تھا تو سمندر جو ہے اس نے راستہ دے دیا تھا، اب وہی عصا ہے، فرمایا پتھر پر مارو، فَاضْرِبْ، پس مارو، فَقُلْنَا اضْرِبْ، پس ہم نے کہا اضرب مارو، بعصاک، اپنے عصا کے ساتھ، الحجر، پتھر کو مارو، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، منہ اس میں سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اب اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، دو مختلف مفسرین نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک خاص پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر عصا مارا، 12 چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے، چٹان تھی یا پتھر تھا، 12 مختلف چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے وہ 12 تھے، اور تاکہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، اور پانی پہ تو لڑائی جو ہے وہ پوری عربوں کی تاریخ کے اندر ہے کہ وہ پانی پہ لڑ پڑتے تھے اور صدیوں تک یہ لڑائی جاری رہتی تھی، تو اس لیے ان کو 12 چشمے کے 12 قبیلے، ہر قبیلے کا اپنا اپنا ہو، اور وہ معین کر لیں کہ یہ میرا، یہ ہمارے قبیلے کا، یہ ہمارے قبیلے کا، اور اس سے کچھ نہ ہو۔ تو لہذا تاریخ میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ہی پتھر تھا اور مخصوص پتھر تھا، اور اس کے بعد اب تک کہتے ہیں کہ جو لوگ صحرائے سینا میں جاتے ہیں یا میدان تیہ کا وہاں پہ یہ جنہوں نے وزٹ کیا ہے، وہ یہ بھی پتہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پتھر یا ایک چٹان ہے جس کے اندر 12 سوراخ موجود ہیں، اور اس جگہ کا، اس چٹان کا نام ہے عیون موسیٰ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو چشمے تھے وہ وہاں سے پھوٹے تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ معین پتھر ہوگا۔ لیکن کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں، اور میری رائے بھی اس طرف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزاتی بات ہے، اور پھر ان کی جو تاریخ کا جب اندازہ کرتے ہیں تو وہ اس سے یہ اندازہ کرنا کہ وہ ایک معین پتھر تھا۔ اب یہ تو یتیہون فی الارض تھا، 40 کلومیٹر رات کو ادھر چلے گئے، 40 کلومیٹر اگلی رات ادھر چلے گئے، اگر وہ معین پتھر تھا تو وہاں سے پانی لینے کے لیے، آنے کے لیے تو بڑی دشواری ہوگی ان کے لیے۔ لہذا جو ان مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ کنٹینیوس پروسیس تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ضرورت پڑتی تھی پانی کی تو وہ مارتے تھے پتھر پر عصا، کسی بھی پتھر پر، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اور یہ مستقل ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تم پتھر پہ مارنا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ٹوٹی، آٹومیٹک ٹوٹی شروع ہو جائے گی، تم اپنا اپنا پانی لینا، اور پھر بس پھر اگلی جگہ گئے، 40 کلومیٹر دور گئے، وہاں پانی کی ضرورت پڑی، پھر مارو۔ تو گویا یہ معین پتھر نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف قسم کے پتھر، یہ مستقل معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتا ہے پہلی بات درست ہو، دونوں ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ قد علم کل اناس مشربہم، 12 اس لیے تھے کہ ہر ایک اپنا اپنا معین کر لے، قد علم کا مطلب معلوم کر لے، تو وہ معلوم کرنا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے طے کر دیا گیا ہو کہ یہ تمہارا چشمہ ہے اور ان کو بتا دیا جائے، یہ بھی عالمہ
ہر ایک نے معلوم کر لیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 چشمے نکلے ہیں، 12 نے اپنے اپنے پروگرام بنا لیے، معین کر لیا کہ یہ ہمارا یہ ہمارا یہ ہمارا، تو پتہ چل گیا کہ یہ اپنے اپنے ہیں. یہ معین کرنا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. کل اناس، تمام لوگوں نے مشربہم، اپنا اپنا جو مشرب ہے، پینے کی جگہ، ان کا چشمہ وہ فکس ہو گیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، یہ اللہ کی عطا ہے. کھانا پہلے تھا، یہاں پہ پینا ہے. وہاں پہ فرمایا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، واشربوا کا ذکر نہیں تھا، وہاں پہ صرف کلو تھا. یہاں پہ اب چونکہ پانی ایڈ ہو گیا نعمتوں کے اندر، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ اکبر. اور نہ ہو جاؤ، نہ پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد پھیلاتے ہوئے. مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا پینا وافر ہوتا ہے نا، اللہ کا رزق وافر ہوتا ہے، تو فساد لازمن آتا ہے. فساد ہوتا ہے رزق کی زیادتی کی وجہ سے. جہاں کہیں رزق کی کمی ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، وہاں پہ فساد کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور جہاں کہیں رزق کی فراوانی، خوشحالی اقوام کے اوپر آتی ہے، تو وہ فساد کو ساتھ لے کے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے تو رزق کو تو استعمال کرنا ہے، ان اپرچونٹیز کو استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو بھی. دوسری جگہ پہ فرمایا ولا تسرفوا، لیکن اس میں حد سے نہ بڑھو. کھانے پینے میں بھی اعتدال چاہیے، اور ہر چیز کے اندر اعتدال. کھاؤ پیو ولا تسرفوا، لیکن اس میں زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. یہاں فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین. جو رزق کی بہتات کی وجہ سے تمہارے اندر جو فساد کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، تمہارے اندر جو ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تم زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے چل پڑتے ہو. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کی تباہی کا ارادہ فرماتا ہے کہ اس قوم کو اب تباہ و برباد کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے خوشحال لوگوں کو سب سے پہلے اور خوشحالی عطا کرتا ہے. اور وہ خوشحالی کی وجہ سے افسدوا فیہا، وہ بستی کے اندر فساد پھیلاتے. تو فساد ہوتا ہے رزق کی وجہ سے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ساتھ منع کر دیا کہ کھانے پینے کے لیے کھلا تمہیں دے دیا ہے، چاہے من اور سلوہ آئے، چاہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی سے، ہم اپنی محنت سے کما رہے ہیں. ایسا تو نہیں. جو کچھ ہم محنت سے کما رہے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہے. اگر میں بول رہا ہوں تو اللہ کی عطا ہے. اگر میں کوئی کام کرنے کے قابل ہوں تو اللہ کی عطا ہے. میرے اندر کوئی ہنر ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے. لہذا اس ہنر کے نتیجے میں اگر میں کچھ مال کما رہا ہوں وہ اللہ کی عطا ہے. رزق کے اندر صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق کے اندر تمام نعمتیں ہیں. اور پھر خاص طور پہ جس کو ہم کمایا ہوا رزق کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی کمائے ہوئے رزق میں جو ہے وہ شامل فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، بہترین رزق اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ ہے جو تم اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاتے. بہترین رزق وہ ہے. لیکن ساتھ فرمایا ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولادیں بھی تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے. اللہ اکبر. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائے وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے. مما رزقناہم ينفقون، وہاں ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی ابتدا میں، رزق ہم عطا کرتے ہیں، دیتے ہم ہیں، تمہارا کام خرچ کرنا ہے. تم اس کے بارے میں فکر نہ کیا کرو کہ جو کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، بلکہ تم یہ فکر کیا کرو کہ خرچ کیسے کرنا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا. اب یہ اس سے آگے معاملہ بڑھا تو ایک اور انعام اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ. یہ جو ایک ہی قسم کا کھانا ہے نا، اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے. لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر. کھانے تو دو تھے اصل میں، طعام واحد تو نہیں تھا. طعام ایک من اور سلوہ تھے تو دو کھانے، لیکن طعام واحد اس لیے ہے کہ وہ ایک ہی طرح کا کھانا تھا. صبح و شام اگر کسی کو ایک ہی کھانا پڑ جائے تو ظاہر ہے آدمی کی طبیعت تو اکتا ہی جاتی ہے. لیکن
جب اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا فضل ہے تو آدمی کسی موقع پر اس کے دل میں خواہش پیدا ہو بھی تو آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے. لن نصبرا، صبر کا لفظ پہلے بھی بات ہو چکی. صبر کے لفظ پہ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، اور اس کی ساری تفصیلات سے قطع نظر ایک لمبا مستقل موضوع ہے صبر. لیکن ایک بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صبر سے مراد، صبر ایک ریلیٹو ٹرم ہے، یہ ایک اضافی اصطلاح ہے. ہر وہ بات صبر ہے. صبر کا مطلب روک لینا. ہر اس بات سے روک لینا شریعت کی اصطلاح میں صبر ہے کہ جو انسان کے اندر کسی بھی سچویشن میں ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے، فطری تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور اس تقاضے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے روک لینا، یہ صبر ہے. وہ خوشی میں آپ اپنے آپ کو روک لیں اچھل کود اور ناچ گانے سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، یہ صبر ہے. آپ کسی غم کی حالت میں اپنے آپ کو واویلے اور نوح اور ماتم سے روک لیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے، تو وہاں وہ صبر ہے. کہیں آپ کا تقاضا ہو کہ آپ کسی بڑی فوج کو دیکھ کر وہاں سے فرار حاصل کر لیں، فطرت کا تقاضا، انسان کا اپنا تقاضا، خواہش یہ ہو کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، وہاں سے نہ بھاگنا صبر ہے، وہاں پہ ٹکرا جانا صبر ہے. الا ھذا القیاس، یہ ہر جگہ کی ہر سچویشن کے مطابق صبر کے مختلف مظاہر ہیں. اور اگر انسان اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے صبر کا، ان فطری تقاضوں کو جو پیدا ہوتے ہیں اور نیچرل ہے ان کا پیدا ہونا، کسی بھی سچویشن کو دیکھ کر اس کے اندر، اس لیے جو علماء نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: صبر علی الطاعات، صبر علی المعصیہ، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی المصیبہ. 3 چیزوں پر صبر ہے. اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس پر بھی صبر ہے، دل کرے چاہے نہ کرے. دل کرتا ہے نہیں اطاعت کرنی، پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کرنا، ضرور کرنا، یہ صبر. صبر عن المعصیہ، نافرمانی کرنے کو دل کرتا ہے، آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے فطری تقاضوں نہیں کرنا. دل تو کرتا ہے ادھر جانے کو، نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اللہ اور اس کے رسول، یہ صبر ہے. اسی طرح مصیبت کے اندر آدمی کا دل تو کرتا ہے کہ ٹکرے ماروں، واویلا کروں، لوگوں کو شور مچاؤں اور نوحہ کروں، ماتم کروں، کپڑے پھاڑوں، اور اپنے گھر اجڑا ہے تو لوگوں کے گھر بھی اجاڑوں. کتنا دل کرتا ہے. وہ جو بھی دل کرتا ہے مصیبتوں کے اوپر رک جانا اور ان فطری تقاضوں کو روک لینا جو پیدا ہو رہے ہیں اس سچویشن کے مطابق، وہ صبر. اب اندازہ کیجئے، کھانا وہ کھا رہے ہیں، پروٹین کاربوہائیڈریٹس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جو نمکین اور میٹھے کا انسان نے امتزاج رکھا ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے، پانی چاہیے وہ بھی موجود ہے. انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا اسی کے اندر ورائٹی پیدا کرنا چاہے، ورائٹی موجود ہے. انسان اگر غذائی ضروریات کی بات کرے وہ موجود ہے. ہر چیز تو موجود ہے، ایک یکسانیت ہی ہے نا، تو اس کو برداشت کر لیں. وہ کہتے ہیں لن نصبر، نہیں ہوتا ہم سے. فطری تقاضا تو ہے کہ آدمی کا دل کرتا ہے کہ چٹخارے دار غذائیں ملیں، آدمی کا دل کرتا ہے کہ جناب طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ہوں، دل تو کرتا ہے. چاہیے یہ تھا کہ اس پر صبر کرتے. انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں ہوتا صبر، سیدھی سی بات ہے. لن نصبر، وہ جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے، ہم نے اب نہیں اس کو روکنا. الا طعام واحد، کب تک ہم یہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے رہیں؟ فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو. اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو. یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے. اخرج یخرجو کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، خرج یخرجو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس چیز سے جو تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین سے جو سبزیاں وغیرہ اگتی ہیں اس سے ہم اپنی مرضی کے کھانے بنائیں، جس کا جو دل کرے وہ جو مرضی اس میں ڈال کے، مرچیں زیادہ ڈالنی ہو کم ڈالنی ہو، کسی نے گڑ ڈال کے پکانا ہو وہ گڑ ڈال کے پکا لے، جس جیسا مرضی کوئی کرے، اپنی اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہر کوئی کر لے. ہمارا تو دل یہ کرتا ہے ہمیں وہ دے دیں مما تنبت الارض، یہ آسمانی کھانا ہمیں پسند نہیں. اللہ اکبر. اور زمین کیا اگاتی ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل مثالیں بتا دی. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. بقل سبزی کو کہتے ہیں، اور کسی بھی طرح کی سبزی، لوگوں نے ساگ اس کو بالکل فکس کیا ہے، میرا خیال ہے یہ تکلف ہے، ضرورت نہیں ہے. ہر قسم کی سبزیاں بقل کے اندر آ جاتی ہیں. اسی سے وہ جو سبزی سٹور ہوتا ہے، عربوں میں بقالہ آپ کہتے ہیں اس کو، جو یہ جو گروسری کا سٹور ہوتا ہے نا،
اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بقالہ ہے. تو بقل بنیادی طور پر سبزیوں کو کہتے ہیں. من بقلہا اس کی سبزیاں، قصائہا اس سے مراد کھیرے بھی ہو سکتے ہیں، ککڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس طرح کی جو ساری سبزیاں ہیں جو جن کو کچی کھایا جا سکتا ہے، کچی کھائی جانے والی سبزیاں وہ ساری قصائے میں شامل، وہ ہمیں ملنی چاہیے. وفومہا فوم کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے. اس سے مراد لہسن بھی ہے اور دوسرا اس سے مراد گندم بھی ہے. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو فکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ ہم اردو میں پنجابی میں اس کو تھوم کہتے ہیں تو تھوم اور فوم یہ ملتے جلتے ہیں تو زبانیں ٹریول کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. ہو سکتا ہے اس سے مراد ایگزیکٹلی یہ ہو، لیکن دونوں مفاہیم اگر شامل ہے معنوی طور پر تو ٹھیک ہے. زمین اگاتی ہے لہسن کو بھی، زمین اگاتی ہے گندم کو بھی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. وہ عدسیہا عدس کا لفظی معنی مشہور ہے، مراد اس سے مختلف قسم کی دالیں، یعنی سبزیاں بھی کھانی ہیں ساتھ دالیں اور اناج بھی کھانا ہے. وہ بصلیہا اور پیاز بھی کھانے، یعنی یہ خاص مطلب دیکھیں سارا کمبینیشن آ گیا اس میں، ہر قسم کی سبزیاں بھی اناج بھی. زمین جو اگاتی ہے ہمیں تو بس وہ کھانا ہے، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو اب تک آ رہا ہے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو جو چیز اتستبدلون، وہی الف سین تے اس میں بھی ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، یہ استبدال سے ہے، یعنی تم بدلنا مانگتے ہو، بدلنے کی طلب کرتے ہو، بدلنا چاہتے ہو. الذی اس کو ہوا ادنا، وہ مانگتے ہو تبدیلی میں جو بالکل ادنا چیز ہے، بالذی ہوا خیر، اس سے جو بہت ہی بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تقابل کو، اس تقاضے کو ہی ریجیکٹ فرما دیا کہ تمہاری فطرت جو کچھ مانگ رہی ہے تمہارا تقاضا اپنی نوعیت کے اعتبار سے غلط. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلا درس یہیں سے آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے اور بشرط زندگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.